اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگوں کے دماغ میں اسلام کو لے کر غلط فہمیاں، کنفیوژن اور ادھوری سمجھ پائی جاتی ہے۔ کئی بار لوگ اسلام کو صرف کچھ انسیڈنٹس، کچھ میڈیا رپورٹس یا کچھ بیانوں کے آدھار پر سمجھ لیتے ہیں، جبکہ صحیح میں اسلام کا دائرہ بہت بڑا ہے اور اس کا تصور بہت گہرا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسلام کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں رکھتے۔ لوگ اکثر صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کوئی ویڈیو دیکھ لیا اور اسی کو پورا سچ مان لیا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں تعلیم، علم اور سمجھ کو بہت اہمیت دی گئی ہے، لیکن جب لوگ خود پڑھتے نہیں، صرف دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں تو غلط فہمیاں پیدا ہونا لازمی ہے۔ بہت سے لوگ اسلام کو کچھ انسیڈنٹس یا چھوٹے حصوں سے جوڑ کر دیکھ لیتے ہیں، جبکہ اسلام کا اصل پیغام امن، انصاف اور رحمت ہے۔ میڈیا کا رول اور تصور اور سیاست اس میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ آج کے دور میں میڈیا ایک بہت بڑا اثر چھوڑتا ہے اسلام کو غلط پیش کرنے میں۔ میڈیا کسی بھی چیز کو جس طرح پیش کرتا ہے، لوگوں کا تصور، پرسپیکٹیو اسی طرح بن جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی بار میڈیا اسلام کو صرف نیگیٹو انسیڈنٹ سے جوڑ کر دکھاتا ہے۔ اگر کہیں کوئی غلط انسیڈنٹ ہو جاتی ہے تو اسے بار بار اسلام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ وہ انسیڈنٹ کسی ایک انسان کی ہو سکتی ہے، پورے مذہب کی نہیں۔ اس طرح دھیرے دھیرے لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھ جاتی ہے کہ اسلام صرف وائلنس یا ایکسٹریمسٹ سے جڑا ہے، جبکہ یہ ایک ادھورا اور غلط تصور ہے۔ میڈیا کا یہ سلیکٹیو پریزنٹیشن کنفیوژن کو اور بڑھا دیتا ہے۔ کئی بار اسلام کو اپنے ذاتی مقصدوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ مذہب کو سیاست کا حصہ بنا کر اپنی پاور یا ایجنڈا کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب مذہب کو پالیٹکس سے جوڑ دیا جاتا ہے تو اصلی پیغام پیچھے رہ جاتا ہے اور ایک فیبریکیٹڈ امیج سامنے آتی ہے۔ اس سے عام لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آخر اسلام اصل میں کہتا کیا ہے اور لوگ کیا دکھا رہے ہیں۔ سیاست میں اکثر نیریٹیوز بنائے جاتے ہیں اور ان نیریٹیوز میں مذہب کو کبھی کبھی غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں الگ الگ کلچر اور سوسائٹی ہے۔ اسلام ہر جگہ ایک ہی ہے، لیکن اس کی پریکٹس کلچر کے حساب سے الگ دکھ سکتی ہے۔ بہت بار لوگ کسی ایک کلچر کی پریکٹس کو اسلام سمجھ لیتے ہیں، جبکہ وہ اس ریجن کی کلچرل چیز ہوتی ہے، نہ کہ مذہبی حکم۔ فار ایگزامپل، کچھ ریتی رواج کسی دیش میں اسلام کے نام پر ہوتے ہیں، لیکن ان کا اصل اسلام سے سیدھا تعلق نہیں رکھتا، یا کلچرل کنفیوژن کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں سوشل میڈیا سب سے تیز پھیلنے والا پلیٹ فارم ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ مس انفارمیشن بھی پھیلاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کلپس، ایک ادھوری ویڈیو یا ایک غلط کیپشن بہت جلدی وائرل ہو جاتا ہے۔ لوگ بنا ویریفائی کیے اسے آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ اس سے ایک فیبریکیٹڈ امیج بنتی ہے اور کنفیوژن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایموشنل کانٹینٹ جلدی پھیلتا ہے، اس لیے لوگ لاجک کے بجائے ایموشنز پر ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ماضی کو بھی کئی بار غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ پرانے انسیڈنٹس کو کانٹیکسٹ سے ہٹا کر دکھایا جاتا ہے۔ اسلام کے ماضی میں جو بھی انسیڈنٹس ہوئے، انہیں سمجھنے کے لیے اس وقت کے سرکمسٹانسز کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن اکثر لوگ بنا کانٹیکسٹ کے کنکلوژن نکال لیتے ہیں۔ اس سے غلط نیریٹیوز بنتے ہیں اور لوگوں کے دماغ میں ایک بائزڈ امیج بیٹھ جاتی ہے۔ جہاں ایجوکیشن اور کریٹیکل تھنکنگ کم ہوتی ہے، وہاں کسی بھی چیز کو آسانی سے غلط سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر لوگ سوال پوچھنے کی عادت رکھتے ہوں، ریسرچ کرتے ہو اور الگ الگ سورس سے پڑھتے ہو تو غلط فہمیاں کم ہو سکتی ہیں، لیکن جب لوگ صرف ایک ہی سورس پر ڈیپینڈ رہتے ہیں تو کنفیوژن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ کسی ایک انسان یا گروپ کے غلط کام کو پورے مذہب سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی آئیڈیالوجی کے نام پر غلط کام کرتا ہے تو لوگ پورے مذہب کو ہی ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ جنرلزم غلط فہمیاں کا سب سے بڑا کارن ہے۔ اسلام خود
کسی بھی طرح کی ناانصافی یا بے گناہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے ایکشنز کو پورے مذہب پر ڈال دیا جاتا ہے۔ کئی بار ٹیکسٹ اور میننگ کا صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہوتا، ایک ورڈ کا غلط ٹرانسلیشن پورا مطلب بدل دیتا ہے۔ اسلامک ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے کانٹیکسٹ اور لینگویج دونوں ضروری ہے، لیکن جب ٹرانسلیشن ادھورا یا بائسڈ ہوتا ہے تو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ کسی بھی چیز کو نیوٹرل ہو کر نہیں دیکھتے۔ اگر کسی کے دماغ میں پہلے سے نیگیٹو امیج بیٹھی ہو تو وہ ہر ایک چیز کو اسی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ سائیکولوجیکل بائسڈ بھی غلط فہمیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اسلام کو لے کر جو غلط فہمیاں اور کنفیوژن ہے اس کے پیچھے کوئی ایک کارن نہیں ہے، یہ کئی فیکٹرز کا ملا جلا نتیجہ ہے، جیسے میڈیا کی پریزنٹیشن، سیاست کا اثر، سوشل میڈیا کی افواہیں، شکشا کی کمی اور لوگوں کی انکمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ۔ اصل میں کسی بھی مذہب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے اس کے اوریجنل سورس، کانٹیکسٹ اور بیلنسڈ پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے۔ اگر لوگ صرف ہیڈ لائنز یا لوگوں کی رائے پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود پڑھیں اور سمجھیں تو بہت سی غلط فہمیاں خود بخود ختم ہو سکتی ہیں۔ اسلام کا اصل پیغام امن، رحمت اور انصاف پر ہے۔ اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ کئی ڈیموگرافک اسٹڈیز اور سماجک ریسرچ میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسلام کی آبادی کئی دیشوں میں تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کے پیچھے کئی اسباب ہیں۔ سب سے پہلا اسباب اسلام کا تصور بہت سمپل اور کلیئر ہے، ایک اللہ پر ایمان، انصاف، امن اور ذمہ داری کی زندگی۔ یہ سمپلسٹی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ دوسرا کارن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے کانسیپٹ ہیں جو ماڈرن سائنس سے میچ کرتے ہیں۔ اسلامک ٹیکسٹ میں کچھ ایسے پوائنٹس ملتے ہیں جن کے انٹرپریٹیشن آج کے کچھ تیسرا کارن ہے یہ بھی ہے کہ لوگ اسلام کو پڑھ کر سمجھ کر اور ریسرچ کر کے ایکسپٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل انسان کی کریشن کے اسٹیج کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کنورژن دھیرے دھیرے پروسیس کے تھرو ڈیولپ ہوتا ہے۔ آج کے ماڈرن دور میں لوگ اکثر یہی بتاتے ہیں کہ سائنس ڈیولپمنٹ اسٹیجز میں ہوتے ہیں۔ یونیورس کے ایکسپینشن کا کانسیپٹ بھی کچھ لوگ اسلامک ٹیکسٹ کی اس آیت کو جوڑ کر دیکھتے ہیں جس میں کریشن کے پھیلنے کا مینشن آتا ہے۔ نیچر میں بیلنس، آرڈر اور سسٹم پر بھی اسلام میں بہت زور دیا گیا ہے جسے سائنٹیفک ورلڈ ویو کے ساتھ کمپیٹیبل مانا جاتا ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سب انٹرپریٹیشنز ہے۔ اسلام اور مذہب دونوں اپنے اپنے فیلڈ میں الگ طریقے سے کام کرتے ہیں۔ کئی لوگ انہیں کمپیٹیبل مانتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اسے سمبولک میننگ مانتے ہیں۔ اصل میں اسلام کا فوکس سائنس کو ریپلیس کرنا نہیں بلکہ انسان کو سوچنے، سمجھنے اور دنیا پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اسلام میں ان کی ٹیچنگز میں انسانیت، سچائی، امن اور رحمت کا پیغام ملتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر انسان پر ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نالج اور ایجوکیشن کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے۔ انہوں نے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، کمزوروں کی مدد کرنے اور انصاف قائم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اصل طاقت غصے میں نہیں بلکہ خود پر قابو رکھنے میں ہے۔ ان کی زندگی کو اکثر ایک پریکٹیکل ایگزامپل کی طرح دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کیسے ایک انسان اپنے کیریکٹر، پیشنس اور جسٹس کے تھرو سوسائٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جب اسلام کو ان پہلوؤں سے دیکھا جاتا ہے جیسے اس کا یونیورسل میسج، انسانیت پر زور اور سوچنے کی دعوت، تو بہت سے مسکنسیپشن خود دھیرے دھیرے کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب لوگ اسے کانٹیکسٹ سے ہٹا کر دیکھتے ہیں یا پھر کچھ لمیٹڈ ایگزامپل کے تھرو پورا ججمنٹ بنا دیتے ہیں۔ اصل میں کسی بھی مذہب کو سمجھنے کے لیے بیلنس ضروری ہے، نہ اندھا سپورٹ اور نہ ہی بنا ریسرچ کے ریجیکشن۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے صرف ہیڈ لائنز یا ڈیبیٹس کافی نہیں، اس کے لیے ڈیپ اسٹڈی، کانٹیکسٹ اور اوپن مائنڈیڈ اپروچ ضروری ہے۔ جب لوگ اس کے اصل پیغام امن، انصاف، علم اور رحمت کے ساتھ سمجھتے ہیں تو بہت سی غلط فہمیاں خود کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اسلام رحمت، محبت اور انسانیت کا دین ہے۔
کچھ لوگ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رحمت اور کرم کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں، پرندوں اور چھوٹے چھوٹے جانداروں تک کا خیال رکھتے تھے۔ آپ نے جانوروں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا اور ان کے ساتھ نرمی کا حکم دیا۔ جب اسلام چیٹی، پرندے اور بے زبان جانوروں کے حقوق کی تعلیم دیتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بے گناہ جاندار اور انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی اجازت دے؟ اسلام کا اصل پیغام امن، رحمت، عدل اور تمام مخلوق کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وضو کا پانی چیونٹیوں کی طرف جا رہا ہے، تو آپ نے انہیں تکلیف سے بچانے کے لیے اپنی جگہ تبدیل کر دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے سے چھوٹے جاندار کی بھی فکر تھی۔ جب اسلام چیٹی جیسی چھوٹی مخلوق پر رحم کرنے کی تعلیم دیتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بے گناہ انسان یا جاندار پر ظلم کی اجازت دے؟ اسلام کا پیغام رحمت، محبت اور تمام مخلوق کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اگر انسان کو اسلام کو لے کر کنفیوژن ہے تو اسے قرآن پڑھنا چاہیے، حدیث پڑھنا چاہیے، میڈیا کے باعث اور بے بنیاد پروپیگنڈا پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ If you found this video informative, then like this video and share it, and also subscribe to my channel and turn notifications on. If you found this video informative, then like this video and share it, and also subscribe to my channel and turn notifications on.